کیا آپ جانتے ہیں عراق میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہی دنیا کا سب سے آدھونک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذریعے استھاپت کیے گئے ایوبی سلطنت نے 100 سالوں تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ سلطنت کے سرحدیں مصر سے لے کر سیریا، ترکی، یمن، حجاز اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کا پہلا حکمران تھا جو سب سے زیادہ سلطنت اور اسکولوں کا نرمان کروایا تھا۔ ان کے ذریعے بنائے گئے اسپتالوں میں دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کام کرتے تھے۔ آئے بات جان کر شاید حیرانی ہو، دنیا کا پہلا شکشا بجٹ صلاح الدین ایوبی نے ہی طے کیا تھا۔ انہوں نے چھاتروں کے لیے رہنے کے لیے ہاسٹل اور کینٹین کی جس پرمپرا کی شروعات کی، اسے آج پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی جنتا کا پیسہ کبھی خود پر خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ریشمی کپڑے بھی نہیں پہنے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری زندگی ایک پنڈ میں گزار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اتہاس کا نیائے پریہ بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ان کے دربار میں ہر انسان کو آنے کی اجازت تھی۔ صلاح الدین ایوبی میں سطح میں 2 بار جنتا دربار لگانے کی جس پرمپرا کی شروعات کی، اسے آج بھی بہت سے دیشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو انصاف پسند کے عالم تھا۔ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کا امیر شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی حکومت کے قائر علماء کے اسپتالوں میں دنیا بھر کے لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ دنیا کے مشہور ویگیانک ایکلاڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا سے حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کی استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کا علاج کا سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی تھی۔ موتیابین کا سب سے بہترین علاج مصر میں ہی کھوجا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے سلطنت میں رہنے والے ابن البیتہ 300 سے ادھک دوائیوں کی کھوج کی تھی۔ اس کی لکھی کتاب المغنی اور اعجام 17ویں صدی تک آکسائڈ جیسے ہسٹری میں پڑھایا جا رہا تھا۔ آپ کو یہ بات جان کر شاید حیرانی ہوئی کہ سلطان ایوبی سیریا اور مصر کے سب سے پہلے سلطان تھے۔ وہ اسلام کے گھوشت خلیفہ بھی کہا جاتے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ انہیں نے 1887 عیسوی میں صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی تھی۔ وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اسے محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکے۔ 1887 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، محراب انہی کے ہاتھوں میں نصب کیا گیا۔ دنیا بھر کے خزانوں کے مالک اور آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ عطا کر سکے۔ وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے، کیونکہ اسلام کے حکم سے اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کے سب سے خطرناک جنگیں لڑی تھی۔ انہوں نے دنیا کے سب سے بڑی صلیبی فوج کو بھی شکست دی تھی۔ اس فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا کے 6 لاکھ عیسائی شامل تھے۔ صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین فوج کے کمانڈر تھے، لیکن 1164 عیسوی میں جب انہوں نے مصر کو فتح کیا، نور الدین جنگی نے مصر کا شاشک بنا دیا اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کے عراق، ایران، ترکی کے پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کے صلیبیوں سے لگ بھگ 12 سالوں تک جنگ لڑتے رہے۔ انہوں نے جنگ حطیم میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کو 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے انصاف پسندی کے دشمن کے بھی قائل تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی اجازت دی، بلکہ انہوں نے کھانے پینے رہنے تک کا بھی انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا بھاوک ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے رہتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلمان حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سریعام قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے آزاد کیے گئے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی، لیکن 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کی اور بیت المقدس کے آدھے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل کے جنگ میں باقی سب بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمان کا پہلا قبلہ تھا۔ مسلمان پہلے اسی طرف منہ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر یہیں سے طے کیا تھا۔ مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کے امامت بھی کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی جنگوں میں گزار دی۔
انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر وہ فتح حاصل کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ایک حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 15 سال کی عمر میں ہی پوری حافظ مکمل کر لی تھی۔ صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوب کو آج بھی عزت کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ Saladin, a paragon of Islamic virtue and military genius, commanded the forces of Muslims with unwavering